तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है, तुम भी मंगवा लो। वैसे भी बोलते हो ना, अंबानी 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 बस हाथी ही मंगवा सकता है। ब्लैक पैंथर मुझे लगता है शायद अंबानी की भी पहुंच से दूर है। एंड एक्चुअली आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने बड़ी अच्छी सोच के तहत ये फ़ैसला लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। थंबनेल देखकर शौक हो गए ना, चौंक गए। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस थंबनेल के पीछे मकसद क्या है। मैं एक लाइव कर रहा था और भारत देश से बहुत से लोगों ने आकर ये कहा कि पाकिस्तानियों, कभी तुम लोगों ने ब्लैक पैंथर देखा भी है? शेरों की तो हम तुम्हारे बहुत से फार्म हाउसेस पे वीडियोस देखते हैं, टाइगर्स की देखते हैं, इवन दैट हमने लेपर्ड भी देखा है पाकिस्तान में। हमें बताओ कभी ब्लैक पैंथर भी देखा है? अब जब मैंने ये बात उन भारतीयों को ये कही, अंधभक्तों को, गोदी मीडिया वालों को, कि ब्लैक पैंथर पाकिस्तान में बिल्कुल अवेलेबल है और माशाल्लाह से काफ़ी एक लॉन्ग अरसे से जो है वो हमारे मुल्क में इंपोर्ट हुआ है, एक पेयर है जिसका मैंने नाम मैगी रखा हुआ है, फीमेल का नाम मैगी है और बादशाह रखा हुआ है मैंने नाम मेल का। ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ एक तो मैं खसूसियात आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये साथ साथ अब मेरे वीडियोस भी चलती जाएंगी जिसमें मैं आपको अपनी ब्लैक पैंथर के साथ कुछ मूवमेंट्स भी दिखाता रहूँगा, जो कि आप वीडियो के इंशाल्लाह एंड तक देख पाओगे। ऐसी कई और मूवमेंट्स हैं मेरी, ये तो थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों के लिए अभी स्पेशली जाकर बना दी, लेकिन मेरी बहुत सी मूवमेंट्स जो है वो ब्लैक पैंथर के साथ हैं। और ये वाली जो मैगी फ़ीमेल है, ये मुझे रिकॉग्नाइज़ करती है और प्यार भी करवाती है। और अभी तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया इसके और मेरे दरमियान इंक्लोजर आ गए। जब ये सफारी पार्क लाहौर में थी तो उस वक़्त ये मेरे ऐसे हाथों को चाटती थी। तो खैर बार मेरा एक प्यार है ज़ू एनिमल्स के साथ। अपने तो पाले हुए जानवरों को हर कोई फीड भी करता है और प्यार भी करता है, लेकिन किसी के जानवर के साथ या ज़ू के जानवरों के साथ कोई जुल्म हो और उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद करे, अल्लाह का शुक्र है मैंने वो काम किया है, जो कि आधे लोग समझ ही नहीं पाते कि हम किस किस्म के एनिमल लवर हैं। दूसरी बात ये है मेरे भाइयों और उनकी बहनों कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो होती है किसी भी जानवर की नेचुरल हैबिटेट के अंदर नशोनुमा, किसी भी जानवर के नेचुरल हैबिटेट के अंदर उसकी रिस्पेक्ट के साथ, उसके तमाम हकूक़ के अदायगी के साथ उसको एक ज़िंदगी फ़राहम करना इन अ प्रॉपर वे, जो कि हमारे सॉरी टू से ना तो ज़्यादा फार्म हाउसेस पे हो रहा है और ना ज़्यादा हमारे ज़ू में हो रहा है ये काम, अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान। बट अल्लाह करे कि बेहतरी आए मज़ीद वक्त के साथ साथ। ब्लैक पैंथर सबसे ज़्यादा अब तक का महंगा, रेयर, ताकतवर और वाइल्डेस्ट क्लेवर बीस्ट और प्रीडेटर है। कैसे बता देता हूँ। ब्लैक कलर होने की वजह से उसका जो कैमोफ्लेज है वो आप लोगों को पता है कि डार्कनेस के साथ बहुत ज़्यादा उसकी रिजेम्बलेंस है। तो ये ऐसे जंगलात में पाया जाता है जो बहुत मतलब डीप किस्म के जंगल और बड़े घने जंगल और बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि वहीं ये शिकार करता है। नॉर्मली ये रोडेंट्स खाता है, नॉर्मली ये लाइक हिरन वगैरह खाता है, छोटे मोटे जानवर। और ज़रूरत पड़ने पे ये मगरमच्छ भी जो छोटे साइज़ के होते हैं, जिनकी PSI फोर्स 2000 से 2500 तक होती है, उसको भी बासानी मार लेता है। वो ज़्यादातर आपने दूसरे वाला जो है ना जैगवर देखा होगा ये काम करते हुए। तकरीबन दोनों होते एक जैसे ही हैं, दोनों की बॉडी पे पैटर्न भी एक जैसे, लेकिन बस वो पिगमेंट के कलर की वजह से जो है वो उसको समटाइम जैगवर का नाम दे दिया जाता है और उसको ब्लैक पैंथर के नाम से डिनोट करते हैं। लेकिन एशिया साइड पे इसको जो है वो नॉर्मली क्या बोला जाता है, ब्लैक लेपर्ड बोला जाता है। जबकि प्लीज़ एशियन लोगों से वैसे ही अल्लाह माफ़ करवाए, नॉलेज नाम की चीज़ नहीं होती और वैसे ही हवाई फायरिंग करते रहते हैं। ब्लैक पैंथर जो है ना वो ब्लैक लेपर्ड नहीं होता, इसलिए लेपर्ड इज़ समथिंग डिफरेंट। तो लेपर्ड जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी, शुमाली इलाका जात में भी, पहाड़ी इलाका जात में भी, और जिधर मैं ट्रेल 5 पे गया था वीडियो बनाने के लिए, मैंने व्लॉग बनाया था ट्रेल 5 इस्लामाबाद का, वहाँ भी 4-5 लेपर्ड पाए जाते हैं ओपनली। मतलब हम लोग बगैर किसी असले के वहाँ पे जाते हैं, मैं तो अकेला जाता हूँ पहाड़ में ऊपर तक, कुछ किलोमीटर है। वो हाइकिंग ट्रैक बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा इस्लामाबाद में, ट्रेल 5 के नाम से बहुत फेमस है। ये सारी बातें करने का मकसद है कि लेपर्ड और ब्लैक पैंथर में बहुत फ़र्क है। पैंथर इज़ समथिंग एल्स
لیپرڈ از سم تھنگ ایلس. لیکن آپ لوگوں نے سب کو ایک بنا دیا پکڑ کے. بلی ہے تو ساری بلی ہے, کالی ہے تو ساری کالی ہے. یہ تھوڑی سی اس کو نا ریکٹیفائی کر لیں اپنی سوچ کو, ضرورت بھی ہے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کی. اب دوسری بات یہ ہے جو میں ان شارٹ بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ اوے اس لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم اس زندگی کی بات کرتے ہیں جس میں ہمارا انٹریکشن ڈائریکٹلی وائلڈ اینیملس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تھرو زو یا جنگلات یا جیسے بھی, وہاں پہ ہمارے بینگ ہیومن سپیریئر کریشن آف آلمائٹی اللہ ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑے بہت جو ہے نا جانوروں کا خیال بھی رکھیں, جانوروں کا ہٹ کے دنیا سے کچھ ایسا پرچار کریں, ایسے ان کے حقوق میں, ان کے رائٹس میں ایسی آواز بلند کریں, بات چیت کریں کہ جس کا آنے والی جو جنریشن ہے ان کو بھی ایک تو گیان ہو, ایک ان کو فائدہ بھی ہو. انڈیا والوں نے آ کر جب مجھے ٹونٹ کیا کہ بلیک پینتھر تمہارے پاکستان میں ہے یا نہیں ہے, تو میرے خیال سے اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد منہ پہ تماچا تو پڑ ہی گیا ہوگا, تھپڑ پڑ ہی گیا ہوگا, جیسے رافیل طیارے گرنے سے تماچا پڑا. اور ہر جگہ ہی تم لوگ مار کھاتے ہو. 1965, 1971, کارگل 1999 اور 2025 میں یہ جو پلگام کا تماشا ناٹک ڈرامہ تم لوگوں نے کھیلا تھا. تو الحمدللہ ہم لوگ اچھے طریقے سے جیتنا بھی جانتے ہیں اور تمہاری پھاڑنا بھی جانتے ہیں. خیر ان شارٹ یہ ہے کہ ٹونٹ سوچ سمجھ کر کیا کرو, تماشے ڈرامے سوچ سمجھ کر کیا کرو. جو چیزیں تمہیں میں نے دکھائی نہیں ہیں, کیونکہ مجھے ہر وقت ہر ویڈیو پوسٹ کرنے کا کوئی اتنا خاص شوق بھی نہیں ہوتا, لیکن خیر یہ ویڈیوز میرے پاس سیو بھی پڑی تھی اور میں نے بنا کر رکھی تھی. میں نے کہا چلو تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بلیک پینتھر کی جو ہے وہ کچھ مومنٹس میں اسپینڈ کر دوں. میگی ہے میرے ساتھ اور بادشاہ ہے, بادشاہ ذرا تھوڑا سا آج کل سست ہوا ہوتا ہے. میگی ماشاءاللہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر بہت ایکٹیو ہوتی ہے, بڑا پیار ہے میرا میگی کے ساتھ. اور یہ ایک ہی جوڑا ہے جو پاکستان میں اویلیبل ہے, جس کے ساتھ بھی میرا الحمدللہ ریلیشن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آڈینس کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کھیل رہی ہے اور کیسے وہ انجوائے کر رہی ہے. خیر بہرحال اس کی جو پی ایس آئی فورس ہوتی ہے, جو اس کے جبڑے کی طاقت ہوتی ہے کسی بھی شکار کو گرپ کرنے کی یا کسی بھی شکار کو پکڑنے کی, وہ تقریباً ایوریج میں 1500 پی ایس آئی سے لے کر 2000, 2100, 200 تک بھی چلی جاتی ہے, ڈیپینڈنگ اپون دا سائز آف بلیک پینتھر اور جیگور. اکثر لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. بھلا یہ جانور اتنا بائٹ کر سکتا ہے, یہ تو چھوٹی سی بلی ہے. چلو کبھی جانا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ چھوٹی سی بلی کیا کر سکتی ہے, ٹکڑے کر دیتی ہے چھوٹی سی بلی, اتنی خطرناک ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. خیر بہرحال ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دکھایا اور بتایا جا سکے کہ جی الحمدللہ وی گاٹ اے بیوٹیفل پیئر آف بلیک پینتھرس, اور الحمدللہ اللہ پاک ان کی زندگی کرے صحت و عافیت والی. لاہور زو میں اس وقت موجود ہیں, جس نے بھی دیکھنا ہو جا کے لاہور زو میں وزٹ کر سکتا ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں گے میگی آپ کے پاس نہیں آئے گی, نہ آپ کے ساتھ دوڑے گی, نہ آپ کے ساتھ کھیلے گی, نہ آپ کے ساتھ پلے کرے گی. یہ جب میں جاؤں گا تو ہی کرے گی. میری ہی آواز پہ یہ ایکٹیو ہوتی ہے, میری آواز پہ یہ آتی ہے. ٹھیک ہے جی, جس کا پروف ابھی میں نے آپ لوگوں کو دے دیا, کہ میرے ہاتھ میں کوئی گوشت نہیں ہے اور نہ میں نے آج تک کسی بھی جانور کو فیڈ کیا. اکثر لوگ میرے اوپر راجو کے حوالے سے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ تم اس کو فیڈ کروا رہے ہو تبھی وہ تمہارے پاس آ رہا ہے. جھوٹ بولنے والے تو دیکھے کچھ بھی بول سکتے ہیں نا, کیونکہ جب کسی کی کوئی خلاف ہوتا ہے تو کچھ بھی بکواس کسی بھی حد تک جا کے کر سکتا ہے, اور جب کوئی کسی کے حق میں ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال کے اس کو شریف اور معصوم ڈکلیئر کر دیتا ہے. تو یہ اس دنیا میں انسانوں کی اوقات اور ریالٹی ہے. اینڈ ایکچولی یو پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ انسان سم ٹائم کسی بھی حد تک اپنے مقاصد کے لیے جا سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے دھیان کرنا ہے. بلیک پینتھر جو ہے وہ اس کی جمپ بھی بہت زیادہ ایک تو اسٹرانگ ہوتی ہے, بہت جلدی اونچے اونچے درختوں پہ بھی چڑھ جاتا ہے. اور ودن میرے خیال سے میں نے لاسٹ ٹائم جو اس کو فگر آؤٹ کیا تھا, جو میگی ہے اس نے درخت پہ چھلانگ تقریباً 2.5 سیکنڈ میں ماری ہے. کیونکہ 3 سیکنڈ میں نے گنے تھے نہیں ہوئے تھے اور 2 ہو گئے تھے. 2.5 سیکنڈ میں یہ زمین سے درخت کی چوٹی تک چلی گئی تھی, 20 میٹر تک. تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ اچھا ایکچولی وہ سچ تھا جو سائنسدانوں نے ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بتایا. خیر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ بھارت والوں, جو چیز تم نے نہیں دیکھی, پورے بھارت دیش کے اندر بلیک پینتھرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی ایریا میں نے نہیں دیکھے, ناٹ ایون ان زو. تو جب بلیک پینتھر تمہارے پاس نہیں ہے تو کس بھی آپ پہ پاکستان سے جیلس ہو رہے ہو.
اب پاکستان کے پاس الحمدللہ بلیک پینتھرز ہیں تو تمہاری کیوں جل رہی ہے؟ تمہیں کس بات کی پریشانی ہو رہی ہے؟ تم بھی منگوا لو. ویسے بھی بولتے ہو نا امبانی امبانی امبانی، امبانی بس ہاتھی منگوا سکتا ہے. بلیک پینتھر مجھے لگتا ہے شاید امبانی کی بھی پہنچ سے دور ہے، بٹ الحمدللہ آج سے کتنا عرصہ پہلے ہم نے بلیک پینتھر اپنے پاکستان میں منگوا لیے تھے، جو کہ سفاری پارک لاہور کی زینت تھے، اور اب وہ لاہور زو میں ہوتے ہیں. اچھا بڑا انکلوجر ہے، پہاڑی نما انکلوجر بنایا ہوا ہے، تو اچھا آئیڈیا ہے، اور بہت اونچائی پہ بنایا ہوا ہے تاکہ ان کو بہت اونچائی پہ سب سے نظر آئے، کیونکہ وہ اونچائی پہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو یہ سوچ مجھے اچھی لگی ہے لاہور زو والوں کی، اینڈ ایکچولی آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ دیم کہ الحمدللہ کسی نے بڑی اچھی سوچ کے تحت یہ فیصلہ لیا ہے کہ جس نے بھی اس کو پہاڑی پہ بنایا ہے. میں اس انسان سے ملنا بھی چاہوں گا، اور انشاءاللہ میں اس سے بیٹھ کر ایک انٹرویو بھی کروں گا کہ کیا سوچ کر آپ نے یہ جو ہے نا ڈیسیجن لیا کہ بلیک پینتھر کو اتنی پہاڑی والی جگہ پہ بھیجنا. سو اٹس اے گڈ تھنگ، اچھا لگا مجھے. لیپرڈ بھی ہیں وہاں پہ، بلیک پینتھر بھی ہیں، جس نے دیکھنا ہوا جا کر لاہور زو میں دیکھ سکتا ہے. اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں تاکہ بھارت والوں کی جلتی رہے اور یہ تپتے رہیں، کیونکہ ان لوگوں کا یہی پرابلم ہے، اچھی بات کو ہضم نہیں کر سکتے، ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، اور بری باتیں ان کے منہ میں ہر وقت گٹکے پان مسالے، ومل پان مسالہ کی طرح رہتی ہیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.